السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 48 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم ایپیسوڈ نمبر 45 سے لے کر اب تک 34ویں باب سے فقیروں کی فضیلت کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ اس باب میں ہم نے اب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ اکرام کی زندگی، اولیاء اور صوفیاء کے معاملات کے تعلق سے بہت کچھ سنا۔ اب آگے قناعت اور رضائے الہی۔ قناعت و رضا کے متعلق بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ یہ بات خوب ذہن میں بیٹھا لیں کہ قناعت کا الٹا حرص اور طمع یعنی لالچ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لالچ تنگ دستی اور قناعت مالداری ہے۔ جو لوگوں سے طمع نہیں رکھتا اور قناعت کر لیتا ہے، وہ لوگوں سے بے پرواہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر روز ایک فرشتہ عرش سے پکارا کرتا ہے، اے انسان، گمراہ کرنے والے زیادہ مال سے کفایت کرنے والا تھوڑا مال بہتر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر انسان کی عقل میں کمزوری ہوتی ہے۔ جب اس کے پاس مال و دولت زیادہ آنے لگتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، مگر رات دن کی گردش جو اس کی عمر کم کر رہی ہے اسے غمزدہ نہیں کرتی۔ افسوس اے انسان، تجھے مال کی زیادتی کوئی فائدہ نہیں دے گی جبکہ تیری عمر برابر کم ہوتی جا رہی ہے۔ غنا کیا ہے؟ ایک عالم سے غنا کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مختصر امیدیں اور معمولی رزق پر راضی رہنا۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان کے امیروں میں سے ایک تھے۔ ایک مرتبہ وہ محل سے باہر نکلے تو انہیں محل کے قریب ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، جسے کھا کر وہ سو گیا۔ انہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا، جب یہ شخص جاگ جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس کے جاگنے کے بعد اسے لایا گیا تو انہوں نے پوچھا، اے جوان، تو بھوکا تھا اور ایک روٹی سے پیٹ بھر گیا؟ اس شخص نے کہا، ہاں۔ پھر پوچھا، تمہیں نیند خوب آئی؟ وہ بولا، ہاں۔ آپ نے دل میں سوچا، میں آئندہ دنیا کے حصول میں پریشان نہیں رہوں گا۔ نفس انسانی تو ایک روٹی پر بھی قناعت کر لیتا ہے۔ ایک شخص نے عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ نمک کے ساتھ ساگ کھا رہے تھے۔ اس شخص نے کہا، اے بندے خدا، کیا تو اتنی سی چیز پر راضی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں، جو اتنی سی دنیا پر راضی ہو جاتا ہے اسے کس چیز کی خوشخبری ملتی ہے؟ پھر فرمایا، جو دنیا پر راضی ہو جاتا ہے اسے آخرت نہیں ملتی، اور جو دنیا سے تعلق ختم کر لیتا ہے اسے آخرت ملتی ہے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر نمک سے کھا لیتے
اور کہتے جو دنیا میں اتنی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے وہ کسی کا کبھی محتاج نہیں رہتا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی جو اس کی بانٹی ہوئی روزی پر راضی نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، مفہوم، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم وہ حق ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی بیوی نے آ کر کہا، تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو اور گھر میں آٹے کی چٹکی اور پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں ہمارے سامنے دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان سے وہی نجات پائے گا جس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ جب آپ کی بیوی نے یہ سنا تو چپ چاپ گھر میں واپس چلی گئیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ بے صبر بھوکا کفر کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ تیری دولت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ظاہری صفائی، دل میں نیکی اور لوگوں سے نا امیدی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پہلی آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے، اے انسان، اگر تجھے ساری دنیا کی دولت مل جاتی تب بھی تجھے 2 وقت کی روٹی ہی میسر آتی۔ اب جب کہ میں نے تجھے غذا دے دی ہے اور اس کا حساب اور کے ذمے لگا دیا ہے تو یہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ قناعت کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے، اللہ سے مانگ، لوگوں سے نہ مانگ، ان سے نا امید ہو کر قناعت کو اپنا، کیونکہ لوگوں سے نا امید ہونے ہی میں عزت ہے۔ ہر عزیز و یگانے سے بے پرواہ ہو جا، کیونکہ لوگوں سے بے نیازی ہی اصل مالداری ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اے مال و دولت کو جمع کرنے والے، زمانہ ہر کسی کا مقدر دیکھتا ہے، تو اس کے کس کس دروازے کو بند کرے گا۔ اس فکر میں کہ کس طرح امیدیں پوری ہوں گی، کیا اس کے ساتھ کوئی دشواری ہے یا آسانی، پس تو اس کو چھوڑ دے گا۔ اے مال کے جمع کرنے والے، تو نے دولت اکٹھی کر لی، مجھے یہ بتا، تو نے اسے خرچ کرنے کے لیے اپنے دن بھی اکٹھے کیے ہیں؟ کیا تجھے زندگی پر بھروسہ ہے؟ دولت تیرے پاس وارثوں کا خزانہ ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والے مال کے سوا تیرا کوئی مال نہیں۔ جب جوان اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ جس ذات نے روزیوں کا بٹوارا کیا ہے اسے بھی رزق دے گا، تب اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، کبھی اس پر میل نہیں آتا اور نہ ہی اس کا چہرہ کبھی پرانا ہوتا ہے۔ جو شخص قناعت کو پا لیتا ہے اس پر کبھی دکھ کا سایہ نہیں پڑتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 34واں باب مکمل ہوا۔ آئیے 35ویں باب کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنانا اور قیامت کا میدان۔ کافروں سے میل ملاپ نہ رکھو۔ بعض مفسرین کا قول ہے، اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ رکون مطلق میلان اور توجہ کا نام ہے، چاہے وہ میلان معمولی ہو یا زیادہ۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہاں رکون سے مراد چھپانا ہے، یعنی ان کے کفر کا انکار نہ کرنا۔ اکرمہ کا قول ہے کہ رکون سے مراد ہے ان کافروں سے نیکی نہ کرو۔ آیت کے ظاہری معنی یہ ہے کہ کفار اور بدکار مسلمانوں سے آپسی میل ملاپ نہ رکھو۔
حضرت نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، محققین کا قول ہے کہ جس رکون سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کافروں کے کفر کو اچھا سمجھنا، ان کے کام کے طریقوں کو اچھا جاننا اور دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اور گمراہی کے کاموں میں ان کا ساتھ دینا۔ اگر ان کے ظلموں کو روکنے اور نفع اندوزی کی وجہ سے ان سے میل ملاپ بڑھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ روزی کمانے کے لیے ان سے میل ملاپ کی چھوٹ ہے، مگر تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بالکل علیحدگی کی جائے۔ کیا اللہ تعالی بندے کی مشکلوں میں اسے کافی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ امام نیشاپوری کا قول بالکل صحیح ہے۔ آج کے دور میں تو خصوصی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ان سے تعلقات نہ رکھے جائیں، کیونکہ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا اس دھوکہ و فریب کاری کے زمانے میں ناممکن ہے، اور جبکہ ان کا ظلم اس انداز پر آ گیا ہے کہ ان سے آپسی تعلق ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو ان ظالموں اور سرکشوں سے زبردست محبت کرتا ہے، ان کی شراب نوشی اور حرام کاری کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے اور ان کے دوستی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ان کے طرز رہن سہن میں گھل مل جاتا ہے، ان جیسا لباس پہن کر خوش ہوتا ہے اور ان کی ظاہری اور فانی رونق کو بہتر سمجھتا ہے اور ان کی معاشی خوشحالی پر رشک کرتا ہے، حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں ایک دانہ سے بھی حقیر اور مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے وقار ہیں، جبکہ انسان دل کی گہرائیوں سے انہیں چاہنے لگے، چاہنے والا اور جسے چاہا گیا یہ دونوں بے وقار ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہارا دوست کون ہے۔ منقول ہے کہ اچھے ساتھی کی مثال عطار جیسی ہے، اگر وہ عطر نہیں دے گا لیکن تم عطر کی خوشبو سے محروم نہیں رہو گے، اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی سی ہے، اگرچہ وہ تجھے نہیں جلائے گا مگر اس کی دھونکنی کا دھواں تم پر ضرور پہنچے گا اور کپڑوں کو میلا کر دے گا اور سانس کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اسی باب سے ہم کل کے ایپیسوڈ میں بھی سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔